بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فذوقوه فيها. رواه البخاري رحمه الله. دعاة على أبواب جهنم، هذا يدعو إلى الاختلاط، وهذا يدعو إلى الحرية، وهذا يدعو إلى الجاهلية، وهذا يدعو إلى التقليد الأعمى، ويدعو إلى الشرك والبدع. وقال ابن سيرين رحمه الله: لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. رواہ مسلم۔ برادران اسلام، آج یہ بہت بڑا یہ عالمی طور پر یہ فتنہ جو ہے لوگوں میں سرایت کر گیا ہے۔ ہر شخص، اکثریت جو ہے، شرک و بدعات اور اندھی تقلید کی دعوت دے رہی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، حالانکہ ضرورت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی طرف بلائے جائے لوگوں کو، لیکن امت جو ہے ایک بدترین گمراہی کا شکار ہے۔ امت کے افراد امت کو گڈھے میں ڈھکیل رہے ہیں۔ کوئی اندھی تقلید کی دعوت دے رہا ہے، کوئی قادیانیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی رافضیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی مجوسیت کی دعوت دے رہا ہے، اور کوئی مقلدیت، حنفیت، دیوبندیت اور بریلویت کی طرف دعوت دے رہا، بلا رہا ہے۔ لیکن ہماری دعوت، ہمارا منہج کتاب و سنت کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اور وہ نقطہ بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا جو ابن سیرین اور امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، جس کو نقل کیا ہے مسلم کی مقدمے کے اندر۔ یہ بات نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دعات علی ابواب جہنم۔ بہت سے ایسے گمراہ کن جو دعات ہیں، سارے نہیں ہیں، دعات جہنم کے دروازے پر ہیں۔ دعات جہنم کے دروازے پر ہیں۔ جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا، وہ ان کو فذوقوہ فیہا، جہنم میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان جہنمی دروازے پر کھڑے ہوئے جو دعات ہیں، گمراہ کن، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اور حقیقت بھی ہے، جہنمی کہاں لے جائے گا؟ جہنم ہی میں لے جائے گا۔ دعات، اس کی تفسیر کیا ہے محدثین نے کہ دعات جہنم کے دروازے پر، جس کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ ہذا، بہت سے دعات یدعو الی الاختلاط، خلط ملط کی دعوت، اس میں شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، توحید بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور وحدت الوجود بھی ہے، اور ہر طرح کا شر بھی ہے۔ کوئی مخلوط دعوت دے رہا ہے، اور کوئی حریت کی دعوت دے رہا ہے، اور کوئی رافضیت، مجوسیت کی دعوت دے رہا ہے۔ وہذا یدعو الی الجاہلیہ، اور کوئی جاہلیت کے کردار اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ جاہلیت کیا جو کردار رہا ہے پہلے زمانے کا، اس کی کوئی دعوت دے رہا ہے۔ جاہلی سے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، تکبر، قبیلے پر اپنی برادری کا اظہار کرنا، یہ سب زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ تعصب، عصبیت، قبائلی عصبیت، یہ جاہلیت کی رسم ہے، تو کوئی اس کی طرف بلا رہا ہے۔ اور کوئی اندھی تقلید کی دعوت دے رہا ہے، توحید کو چھوڑ کر کے، اتباع کو چھوڑ کر کے اندھی تقلید کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اندھی تقلید کی دعوت دے رہا ہے کہ ادھر آؤ، ائمہ کی تقلید فرض ہے، اماموں کی تقلید جو ہے
تقلید فرض ہے، سنت کی دعوت نہیں، اندھی تقلید کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ایسے دعات اور ایسے ملاؤں کو ڈرنا چاہیے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے خود جہنم میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو لے کر کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، خیر کے بعد شر ہوگا، نعم، خیر کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل بعد ذالک الخیر من شر، کیا خیر کے بعد شر بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہی شر ہے، یہی شر ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے ہی میں سے ہوں گے، ہمارے ہی میں سے ہوں گے، چاہے ان کا تعلق عرب سے ہو یا عجم سے ہو، ہمارے ہی میں سے ہوں گے، اور یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے گڈھے میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ میں گڈھے میں لے کے جا رہے ہیں۔ ضرورت، اس زمانے میں ضرورت ہے ایسے دعوت دینے والے ملاؤں سے دور رہا جائے۔ ایسے لوگوں، ہمارے ملکوں کے اندر بڑے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹرز اور وکلا کا دعویٰ کرنے والے، ان کا بھی جو ہے آ کر کے ممبر و محراب پر ناچتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی ممبر و محراب پر آ کر کے ناچتے ہیں۔ تو چار کتابیں پڑھ لیا اور فیس بک کی دنیا میں آ کر کے ان کا چرچا ہو گیا۔ یہ علم ایک امانت ہے، جیسا کہ امام مالک اور ابن سیرین کا قول نقل ہے مقدمہ مسلم کے اندر، ان الاسناد من الدین، سندوں کا تعلق دین سے ہے۔ قال ابن سیرین رحمہ اللہ ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ علم کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، علم کا تعلق دین سے ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، علم دین ہے، تم بہت سوچ سمجھ کر کے، غور و فکر کر کے تم دیکھو تم دین کہاں سے لے رہے ہو، تم دین کہاں سے لے رہے ہو۔ بہت سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے، ابن سیرین اور امام مالک کا قول ہے جو نقل ہے۔ تم دین کہاں سے لے رہے ہو؟ کہ ایسا نہ ہو کہ مجوسی ہو، رافضی ہو، ان کے تقریر، ان کے بیانات سے کفر کی بو آ رہی ہو، شرک و بدعات کی بو آ رہی ہو۔ تم دیکھو امن تأخذون دینکم، تم دین کہاں سے لے رہے ہو۔ اس کو ہمیں غور فکر کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ نہیں سوال کرتے کہ حدیث کی سندیں بیان کرو، لیکن جب لما وقعت الفتنہ، جب فتنے کا دور آیا، فتنہ برپا ہوا دنیا کے اندر 4 صدی ہجری کے بعد، تو لوگوں نے، محدثین نے شرط لگا دی ہمارے لیے، سموا لنا رجالکم، سندیں بیان کرو۔ فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، اہل سنت اگر ہیں، سنت کا درد رکھتے ہیں، تو ان سے حدیث لی جائے، ان کی بات لی جائے۔ پہچانو، سنت اگر ہے، سنت کا درد رکھتے ہیں، سنت سے اگر محبت رکھتے ہیں، تو ان کی بات کو لی جائے گی۔ وَيُنظَرْ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھو، اور یہ بھی دیکھو، کہیں جسے تم حدیث لے رہے ہو، جسے تم باتیں سن رہے ہو جن کی، کہیں ایسا نہ کوئی بدعتی ہو۔ یہ فرق سمجھو سنت والجماعت کا اور اہل بدعت کا۔ اہل بدعت اگر ہیں تو ان کو پرکھو، سمجھو، ان کی بات کو نہیں لینے کا۔ فلا یؤخذ حدیثہم، اہل بدعت میں سارے آ جاتے ہیں، چاہے بریلی ہوں، دیوبندی ہوں، مقلدین کا ہر طبقہ یہ آتا ہے بدعتیوں کے اندر شامل ہے، کیونکہ تقلید بدعت ہے ہی ہے۔ ایسے رافضی، مجوسی اور قادیانی سارے کے سارے مجرم کافر ہیں۔ آج
واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا میں ان کا چرچا ہے، تو ہمیں پہچان رکھنا ہے، تولنا ہے۔ اہل سنت والجماعت اگر بات کہیں گے تو انہیں کی بات دی جائے گی۔ اگر کوئی بدعتی ہے، اہل تقلید میں سے ہے، مجرم ہے، بدعتی ہے، مولود بنانے والا ہے، شرک و بدعت کی تعلیم دینے والا ہے، تو ایسے مجرمین، ایسے منافقین سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان هذا العلم الدین، علم کا تعلق دین سے ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم دین کہاں سے لے رہے ہو، تم اس کو ضرور پرکھو، دیکھو، سوچو، سمجھو۔ دعات علی ابواب جہنم، یہ مجرمین جو ہیں جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں فتنہ جو ہمارے ملکوں کے اندر بردرس کا فتنہ وکلا اور بڑے بڑے جو ہیں گمراہ کن پروفیسر آج لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ممبر و محراب پر آ کر کے ناچتے ہیں۔ ان سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علماء ربانی موجود ہیں، علماء سلف موجود ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے دین سیکھا جائے۔ اور اگر ایرے غیرے نتھو خیرے ملاؤں کی بات کو مانیں گے، جس طرح کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم مرزا کے فالوور ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم شرف الدین کے فالوور ہیں، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حیدرآبادی اور جو مجرم جو قرآن پڑھنے کا توفیق نہیں ہوتی عمران وغیرہ کو، ہم ان کے فالوور ہیں۔ ان مجرمین کو ہم دعوت دے رہے ہیں، گمراہ کن دعات، گمراہ کن ملاؤں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ جا کر کے پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں، تمیز کرنا سیکھیں، قرآن حدیث پڑھنے کا ڈھنگ سیکھیں، تب جا کر کے آپ آ کر کے ممبر و محراب پر جا کر کے آپ اپنا جلوہ دکھائیں۔ اور ہم بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا جو طبقہ آج گمراہ ہے، ہر ایک کا بنا ہوا فالوور کہ فلانے کا نہیں، گامدی کا، ان کا مرزا کا۔ آج بڑے بڑے مجرم افراد جو ہیں پائے جاتے ہیں نوجوانوں کے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزا کے، اس کی اچھی باتوں پر نہ آئیے۔ دیکھیے اس کے لیکچر سے، اس کی تقریر سے شرک و بدعت کی، اخوانیت اور رد صحابہ کی بو آتی ہے۔ ایسے مجرم سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دعات علی ابواب جہنم، ان گمراہ کن دعات سے ہمیں اللہ بچائے۔ اللہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔